ہم سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا, ہمارا ایک بازو, اب وہ پھر ہم سے جڑ رہا ہے بیکاز ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں, ہم دو بھائی ہیں. اب وہ پاکستان میں حکومت صرف چینج ہوئی ہے اور ان کی جو یوتھ ہے اور ان کے سمجھدار بزرگ لوگ ہیں وہ پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے سے ڈیفینس ایگری ہم کریں گے, جو کچھ بنگلہ دیش کی سپورٹ کے لیے وہ ہم کریں گے. ہم ڈیفینس ایگریمنٹ کر رہے ہیں, وہ ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے یہاں سے اگست کے مہینے میں ان کے ڈیفینس ڈیلیگیشن ہو کے گئے, ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ ہم سے ڈیفینس اکوپمنٹ بھی لینا چاہتے ہیں. تو جو کچھ پاکستان سے ہو سکا بنگلہ دیش کی حفاظت کے لیے سالیڈیرٹی ان کی پروگرس ہم کریں گے ان کے ساتھ, بیکاز ہمارا ماضی ایک ہے, ہم نے اکٹھے جدوجہد کر کے پاکستان. This agreement will be based on ملٹری ہارڈ ویئر کی صرف ایکسٹینشن تک ہوگا یا کیا؟ وہ رانا صاحب انہوں نے ڈیزائر شو کیا کہ پاکستان سے وہ ڈیفینس اکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں. اکوپمنٹ کی حد تک ہوگا یا اس سے آگے بھی جا سکتا ہے, جیسے ہمارا ایگریمنٹ ہوا سعودی عربیہ سے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو یہ بہت بڑی پاکستان پہ اٹیک یا بنگلہ دیش پہ اٹیک وہ سمجھا جائے گا جیسے ایک دوسرے اس پہ حملہ ہو گیا, تو کیوں نہیں ہم کر سکتے ہیں. اور پاکستان تو دیکھیں ہمارے قائد اعظم جو فارن پالیسی لے کے گئے اس کا نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ فرینڈ شپ ود آل انیمیٹی ود نان, اور دوسرا اس نے کہا ٹو شو سالیڈیرٹی ود مسلم اسپیشلی ود عربس. ہم تو دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے دیکھیں سینیٹر مشتاق صاحب غزہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے؟ عرب وہاں سے نہیں پہنچے. قطر میں اٹیک ہوا سب سے پہلے کون وہاں پہنچا؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہنچے. کوئی اور عرب وہاں گیا بیٹھ کے؟ قطر نے گانے ریلیز کر دیے پاکستان. ایران پہ اسرائیل کا حملہ ہوا تو ان کی پارلیمنٹ نے کس کو کہا تشکر پاکستان. سعودی عربیہ کو تھریٹ محسوس ہوئی, سب معاہدہ کس کے ساتھ کیا. اور ہم دیکھیں کسی بار ممالک کی پرابلم, اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہوتے رہی عربس کی, ہمارے پائلٹ جا کے وہ لڑتے رہے, اور اسرائیل کے جہاز اگر کسی نے گرائے تو پاکستانی پائلٹس نے گرائے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. سر میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, میں ذرا تھوڑا افغانستان پہ آنا چاہتا ہوں. افغانستان میں ابھی جو سچویشن ہے, جس طریقے سے افغان گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے چیزوں کو, اور مطلب کہ دے آر لائک شیکنگ دیئر ہینڈز ود آر اینیمی, ہارڈ کور اینیمی جو انڈیا اس کے ساتھ, اس کے بعد اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان دا ڈیز ٹو کم. جیسے کہ دورانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں 6 دن, تسی بھی کہہ رہے ہو 6 دن رہنے کا کی مطلب ہوتا ہے بھائی, بندہ 2-3 دن وزٹ ہوتا ہے. رانا بھائی کہ طالبان کا کیا پریچ کرنا چاہتے ہیں؟ طالبان دیکھو نا اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں, بریفنگ کی دے رہے ہوتے ہیں. طالبان چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بھی اسلامی نظام آ جائے. یہ تو ریاستی اسلام کے نام پہ قائم ہوئی ہے. تو اگر طالبان کے اسلام کو اگر سمجھے اتنا پیار ہے تو وہ جو ہندو ہیں جو بت کو پوج رہے ہیں, جو سانپوں کو پوجتے ہیں, جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں, جو گائے کو مطلب ماتا کہتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, مطلب ان کا وزیر داخلہ جب کہتا ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان جو ہیں یہ ایکسٹریزم کر رہے ہیں اور ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے کیونکہ انفلٹریشن ہو رہی ہے, مطلب جو مسلمانوں کا دشمن ملک ہے, جو بتوں کا پجاری ہے, اس سے جا کے تم یار پینگے پڑھا رہے ہو, ان سے پیسے لے رہے ہو جا کے. یہ کس قسم کا یہ انہوں نے لبادہ اڑا ہے. اسلام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. اور جو آپ نے بات مدرسوں کی جی دیکھیں میں مدرسوں پہ آتا ہوں, میں اس پہ ضرور آتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کی بڑا آپ نے انپٹ چاہیے آپ کی. کہ چائنا, ایران, رشیا, ہم تو چلے ہیں ہی ہیں, ہم اس چیز کو تو جیسے لے رہے ہاؤ ول چائنا, ایران اینڈ رشیا ٹیک دس تھنگ, جہاں پہ دوحہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, جہاں پہ دوبارہ سے مشرومنگ شروع ہو جائے وہاں پہ دہشت گردوں کے افغان سرزمین پہ, how will these countries take it? دیکھیں ایک ہفتہ پہلے ماسکو فارمیٹ میں متقی صاحب کہہ رہے ہیں, امیر خان متقی, کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. ہم افغانستان کی سرزمین کسی کو بھی وہ اڈے وغیرہ نہیں دیں گے. برگرام بیس کی بات کر رہے تھے, اور بیجنگ میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہمیں سی پیک میں شامل کر لیں. تو ہمیں ان ملکوں کو استعمال کر کے چائنا کو, رشیا کو, ایران کو, انہیں پریشر ڈالنا چاہیے. وہی ایگریمنٹ آپ کر کے اور آتے ہیں, ایکشن کہتے ہیں نا اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو بھائی آپ کے ایکشن اور ہیں اور سائن ڈاکومنٹس کر کے آ رہے ہو. تو ہمیں پاکستان کی انٹرسٹ سامنے رکھ کے ان سے بات کرنی ہوگی کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں یہ لیوریج ہے, اس میں یہ رول چائنا, رشیا اور ایران کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ گورنمنٹ, متقی صاحب کی گورنمنٹ, بائیڈن نے جب ٹیک اوور کیا, پریزیڈنٹ بن گئے, تو اس نے کہا نہیں کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن $40 ملین ہر ہفتے دے رہے ہیں ان کو, ان سے بھی سپورٹ لے رہے ہیں, انڈیا سے بھی سپورٹ لے رہے ہیں, قطر سے بھی پیسے لے رہے ہیں, سعودی عربیہ سے بھی لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو مطلب ہمیں پاکستان کی انٹرسٹ سامنے رکھ کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ انف از انف, اور زیرو ٹالرنس شو کریں وہاں سے آنے کی.
سارے افغانیوں کو واپس جانا ہوگا, بارڈر پہ ہمارے میکنزم سخت کرنا ہوگا, اور کوئی آتا ہے اس کو پکڑیں یا تو مار دیں اور یا آپ اس کو جیلوں میں ڈالیں اور سزائیں دیں ان کو. اب دیکھیں مدارس جو پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کی ہم بات کر رہے تھے, اب میں جب بلوچستان میں آپریشن کمانڈر تھا 2007 میں, اس وقت بھی یہ سٹارٹ ہوا تھا. اس وقت بھی مدارس رجسٹر نہیں تھے. آج 2025 ہے تو آپ دیکھیں مطلب 28 سال ہو گئے, آج بھی رجسٹر نہیں ہے. مطلب آپ کی جو منسٹریز ہیں وہ مطلب مدارس رجسٹر ہی نہیں کر سک رہی ہے, کر ہی نہیں رہی. مدرسوں کے میرے خیال میں, اور مدرسوں کے دیکھیں وہ وفاق کتنے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیں مدرسوں کے 10 وفاق ہیں, 10 بورڈ بنے ہوئے ہیں, اور اس میں نوٹیبلی دیوبندی ہے, بریلوی کا وفاق علیحدہ بنا ہوا ہے, اہل حدیث کا علیحدہ بنا ہوا ہے, اہل سنت والجماعت کا علیحدہ بنا ہوا ہے, اور شیعوں کا جعفریہ کا علیحدہ بنا ہوا ہے, پھر عورتوں کے بنائے ہوئے ہیں وفاق. تو دیکھیں ایک ملک میں بجائے کہ پاکستان ایجوکیشن سسٹم ہو, چاہے مدارس ہوں, گورنمنٹ سکول ہوں, انگلش میڈیم سکول ہوں, دے شوڈ بی پاکستان ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک جیسے انڈیا میں ہے وہ پڑھائیں. یہاں انگلش میڈیم علیحدہ پڑھ رہا ہے, اردو میڈیم علیحدہ ہے. مدارس کا تو آبے کا آبے بگڑا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مسلک کی. بالکل صحیح, بالکل کہ آپ مطلب ہم سب مسلمان ہیں, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. بالکل صحیح. ہم کہتے ہیں نہیں جی, ہم فتوے لگاتے ہیں کہ نہیں یہ کافر ہے, یہ فلانا ہے. اور رانا صاحب کی اجازت سے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں میں بلوچستان میں رہا, مجھے انسائٹ ہے. اب وہاں پہ بی ایریاز بنائے ہوئے ہیں, سرداروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. معدنیات سے وہ پاکستان تو کہتے ہیں 68% معدنیات سے بھرا ہوا ملک ہے یہ. اب بھاگ بھاگ کے ٹرمپ صاحب جو ادھر آ رہے ہیں, رشیا ہم سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے, چائنا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہی ہوا ہے. تو سب دنیا کس لیے ادھر آ رہی ہے؟ بیکاز یہ جیو اکنامکس کی دنیا ہے. وہ ابھی کہہ رہا ہے ٹرمپ, دوبارہ کہہ رہا ہے, پہلے تو اس نے کہا 145% ٹیکس لگا دیا چائنا پہ, جب اس نے کریٹیکل منرل بند کیے تو ٹیکس ہٹا دیا. اب اس نے دوبارہ, چائنا نے کہا ہم ایکسپورٹ دیکھ دا کے کریں گے, کہہ رہا دوبارہ لگا دوں گا. وہ پاکستان سے لے رہا آ کے. دیکھیں پاکستان کا جغرافیہ جو ہے نا, جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اللہ نے اس کو معدنیات سے بھرا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گنے شمار نہیں کر سکتے. آپ اگر نقشوں کو ویسے بھی دیکھیں تو میرے حساب سے پاکستان دنیا کے سینٹر میں ہے. بالکل صحیح. ایک طرف 1.5 ارب کا ملک ہے انڈیا, دوسری طرف 1.5 ارب کا چائنا ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, مڈل ایسٹ ہے, سب کے روٹس آپ سے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ ہم اس کو, اب پاکستان اپنا صحیح مقام حاصل کرے گا, ہم نے صرف اپنا گھر سیدھا کرنا. بالکل صحیح. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.